خدایا پناہ چاہتا ہوں تیری شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے رسول، جو لوگ اپنے پروردگار کو صبح سویرے اور جھٹپٹے وقت شام کو یاد کرتے ہیں اور اسی کی خوشنودی کے خواہاں ہیں، ان کے ساتھ تم خود بھی اپنے نفس پر جبر کرو اور ان کی طرف سے اپنی نظر توجہ نہ پھرو کہ تم دنیا کی زندگی کی آرائش چاہنے لگو۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ کہ تم بھی دنیاوی زندگی کی آرائش چاہنے لگو، اور جس کے دل کو ہم نے گویا خود اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے پڑا ہے اور اس کا کام سراسر زیادتی ہے، اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا۔ اس کا کام سراسر زیادتی ہے، اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا۔ اور اے رسول، تم کہہ دو کہ سچی بات کلمہ توحید تمہاری پروردگار کی طرف سے نازل ہو چکی ہے، بس جو چاہے مانے اور جو چاہے نہ مانے۔ آمنت باللہ، میں اللہ سبحانہ پر ایمان لایا۔ صدق اللہ العلی العظیم، سچا ہے اس کا کلام، وہ بلند ہے اور بڑا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، علی محمد وآل محمد۔ قرآن خوانی کے سیشن کے بعد بس اب ہمارا پیپرز کا دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ میں جناب عراق رضا زیدی صاحب سے اور نظامی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئے اور اس سیشن کو پریسائڈ کریں۔ کل کے کامیاب افتتاحیے کے بعد اور اس کے بعد مغرب کے بعد جو سیشن ہمارا ہوا، اب یہ تیسرا سیشن شروع ہونے جا رہا ہے۔ میں اس سیشن کی شروعات کے لیے سب سے پہلے رامپور رضا لائبریری کے ڈائریکٹر جناب پروفیسر عزیز الدین حسین صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مقالے سے تبصرات فرمائیں۔ جناب پروفیسر عزیز الدین حسین صاحب۔ علماء کرام اور ساتھیوں، میں یادگار حسینی کمیٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے
آج کے اس انٹرنیشنل سیمینار میں مجھے یہ موقع دیا. اور میرے مقالے کا عنوان ہے مولانا سید علی نقی بحیثیت مورخ. تاریخ اپنی مختلف خصوصیات اور حیات انسانی سے گہرا ربط رکھنے کی وجہ سے سب سے زیادہ دلچسپ اور مفید مضمون ہے. تاریخ دراصل حیات انسانی کے ان کارناموں کا مجموعہ ہے جن کو وہی افراد یا اقوام انجام دے سکی ہیں جو اعلیٰ انسانی صلاحیتوں کی حامل تھیں. دراصل ماضی میں جو لوگ زندگی کے دیر پا نقوش چھوڑ گئے ہیں وہی بعد کی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں. تاریخ کا مطالعہ انسانی زندگی کے تجربات کا مطالعہ ہے. اس کے بغیر زندگی تشنہ تکمیل رہ جاتی ہے. تاریخ نہ صرف ہمیں ماضی کے مطالعے کا موقع دیتی ہے بلکہ مستقبل کی معمار بھی ہے. اس فن کی نشو و نما میں یونانی اور رومی حکماں نے قابل قدر کارنامے انجام دیے. اس کے بعد مسلمانوں نے تاریخ نگاری کے فن میں اشد دلچسپی لی اور مسلمانوں میں تاریخ کے دو اسکول ابھرے، ایک عربی تاریخ نگاری اور دوسرا فارسی تاریخ نگاری کا. ان دونوں اسکولوں کی اپنی اپنی خوبیاں اور خرابیاں ہیں، لیکن ان مورخین نے تاریخ کے ماخذ کا ایک عظیم سرمایہ چھوڑا ہے. ہندوستان میں سنسکرت کی سب سے پہلی تاریخ راج ترنگنی ہے جس کا مصنف کلہن ہے. یہ کشمیر کی تاریخ ہے. قدیم ہندوستان میں اس تاریخ کے علاوہ کوئی دوسری تاریخ نہیں ملتی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم ہندوستان میں تاریخ نگاری کی روایت نہ تھی. ہندوستان میں تاریخ نگاری کے احیاء مسلمانوں کا ایک اہم کارنامہ ہے. ترکوں کے ہندوستان آنے کے بعد 13ویں صدی عیسوی سے فارسی تاریخ نگاری کی روایت ہندوستان میں پڑی اور کثیر تعداد میں ہندوستان کی تاریخیں لکھی گئیں، جن میں ضیاء الدین برنی کی تاریخ فیروز شاہی اور ابوالفضل کا اکبر نامہ اور آئین اکبری بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اور یہ سلسلہ 18ویں صدی عیسوی تک جاری رہا. پھر مسلمانوں نے اردو میں تاریخ نگاری کی روایت قائم کی اور سر سید نے اردو میں تاریخ نگاری کی ایک صحت مند روایت کی قائم کی. اسی وجہ سے سر سید احمد خاں کی آثار الصنادید کو بڑی اہمیت حاصل ہے. لیکن بعد میں اردو میں تاریخ نگاری کی صحت مند روایت قائم نہ ہو سکی اور جو تاریخیں اردو زبان میں لکھی گئیں وہ فن تاریخ نگاری کے معیار پر پوری اتر نہ سکیں. لیکن زیر نظر تاریخ اسلام مصنفہ مولانا سید علی نقی صاحب اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے. مولانا سید علی نقی صاحب کا بھی تعلق سر سید احمد کی قائم کردہ یونیورسٹی سے رہا ہے. وہ شعبہ شیعہ تھیولوجی کے صدر اور ڈین فیکلٹی آف تھیولوجی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی رہے. ان کے ساتھ اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ عربی، فارسی اور اردو زبان پر عبور رکھتے تھے اور اس طرح تاریخ اسلام پر ان تینوں زبانوں میں ہوئے کام سے پوری طرح واقف تھے. اس وجہ سے ان کی تصنیف کردہ تاریخ اسلام اس وسیع مطالعے کا نتیجہ ہے. عربی تاریخ نگاری کی خصوصیت یہ رہی کہ عرب مورخین نے سماج کو اہمیت دی اور سماج میں پیش آنے والے واقعات کو حقائق کی بنیاد پر قلم بند کیا. لیکن فارسی تاریخ نگاری کا محور شہنشاہ، شہزادے اور امراء رہے. لیکن 661 میں خلافت کے ملوکیت میں تبدیل ہونے کے اثرات بھی مسلم مورخین نے قبول کیے. ماوردی، غزالی، ابن تیمیہ، ابن خلدون وغیرہ ملوکیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. اس دور میں زیادہ تر کتابوں کے ٹائٹل ہی ذکر الملوک، نصیحۃ الملوک اور خود میرے جد اعلیٰ میر سید علی ہمدانی نے بھی ملوک، امراء اور اماجد کی ہدایت و اصلاح کے لیے ذخیرۃ الملوک لکھی. جیسا کہ مولانا علی نقی صاحب فرماتے ہیں، اقتباس شروع ہوتا ہے: اموی خلیفہ کے مزاج کا لحاظ کرتے ہوئے پھونک پھونک کر قدم رکھنے والا مورخ
اقتباس ختم یہ آگے فرماتے ہیں، اقتباس شروع اس بنیادی کارروائی کے علاوہ جس سے پوری نوعیت ہی جہاد اسلامی کی بدل جاتی ہے، محدثین اور مورخین کو جنگ بدر کی رودات کے بیان میں بھی سلاطین بنی امیہ کے جذبات کا قدم قدم پر لحاظ کرنا پڑا۔ اقتباس ختم۔ مورخ کے ہاں حق گوئی کی اہمیت ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو مورخ حق بیانی سے کام نہیں لیتا تو اس کی لکھی ہوئی تاریخ کو اہل علم حضرات میں شرف قبولیت حاصل نہیں ہوتا۔ برنی نے جب 14ویں صدی عیسوی میں تاریخ فروشائی لکھنے کا ارادہ کیا تو سوچا کہ میں ایسی تاریخ لکھوں جو مقبول بھی ہو اور قائم بھی رہے، ایسا حشر نہ ہو جیسا کہ کچھ مورخین کی تاریخ کے ساتھ ہوا کہ وہ تاریخ کے پیمانے پر پوری اتر نہ سکی اور کتاب فروشوں کی دکان پر رکھی رہیں، پھر انہوں نے کاغذ خریدنے والوں کو فروخت کر دیں اور انہوں نے ان کاغذوں کو دھو کر کاغذ کو آئندہ کتابت کے لیے تیار کر لیا۔ اقتباس ختم۔ مولانا سید علی نقوی صاحب نے تاریخ اسلام 4 جلدوں میں لکھی جو ان کا بڑا اہم کارنامہ ہے۔ تاریخ کی ابتدا کا آغاز آفرینش سے شروع ہوتا ہے جو صفحہ 6 تک ہے، اس کا تعلق تاریخ کے بجائے عقیدے سے ہے۔ آپ نے ایک مسئلہ پیغمبر اسلام کی ولادت کی تاریخ کے سلسلے میں اٹھایا ہے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کس دن حضرت متولد ہوئے، اس بارے میں اہل سنت میں متعدد قول ہیں۔ دوسری 8ویں 10ویں اور زیادہ مشہور 12ویں تاریخ ہے۔ علماء امامیہ میں کلینی بھی 12ویں تاریخ کے قائل ہیں، لیکن زیادہ تر علماء شیعہ 17 ربیع الاول کو ولادت مانتے ہیں۔ اقتباس ختم۔ شیعہ علماء کی رائے کے بارے میں جو خیال مولانا علی نے ظاہر کیا ہے وہ اورل ٹریڈیشن سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اقتباس شروع، چونکہ اس فرقے کا دار و مدار اہل بیت رسول پر ہے، اس لیے ان کا اس تاریخ پر قریباً متفق ہونا اس کا پتہ دیتا ہے کہ اہل بیت سے ان کو یہی علم حاصل ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ گھر کی بات گھر والوں سے زیادہ کس کا بیان معتبر سمجھا جا سکتا ہے۔ اقتباس ختم۔ لیکن علماء اہل سنت نے جو تاریخیں ولادت پیغمبر کی دی ہیں ان کی بنیاد کیا ہے، اگر وہ بھی لکھا ہوتا تو دونوں کا تجزیہ کرنا آسان ہوتا، لیکن ولادت کی تاریخ میں تو اکثر اختلاف دیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے کہ ولادت کے وقت یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آنے والے دور میں یہ شخص کن خصوصیات کا حامل ہوگا۔ لیکن مولانا نے حضرت محمد کا نکاح جو حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوا تو اس میں عمر دی ہے 25 سال اور 40 سال، لیکن تاریخ موجود نہیں ہے۔ تاریخ اسلام اس پر خاموش کیوں ہے؟ آپ نے 2 ماخذوں کا حوالہ دیا ہے، یعنی سیرت ابن ہشام اور ابن سعد۔ کیا ان دونوں مورخین نے بھی کوئی تاریخ نہیں دی؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہی بات دعوت عشیرہ کے سلسلے میں بھی ہے کہ اس کی تاریخ موجود نہیں، لیکن ہجرت کی تاریخ ہمیں ضرور ملتی ہے۔ آپ لکھتے ہیں، اقتباس شروع، خود 12 ستمبر 622 کو تشریف لے گئے اور 16 ستمبر 622 کو خبا میں پہنچے۔ اقتباس ختم۔ مولانا نے ہجرت کی تاریخی اہمیت کے ذیل میں جو کچھ لکھا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ لکھتے ہیں، اقتباس شروع، فاضل ہم اثر حبیب ریحان ندوی مقیم مصر نے لکھا ہے، صدر اول کے مسلمانوں کی نظر میں واقع ہجرت کی تاریخ کی اہمیت کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ اسلامی سال کا حساب ہجرت نبوی ہی سے کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر کی خلافت کو تقریباً 4 سال گزرے تھے، یعنی ہجرت کا 16واں سال تھا جب یہ سال ہجری مقرر کیا گیا۔ یہ واقعے کی ابتدا مقرر کی جلد اول میں اس طرح درج ہے کہ حضرت عمر کے سامنے ایک چک پیش ہوا جس پر صرف شعبان لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ کس طرح معلوم ہو کہ یہ کس سال کا ماہ شعبان ہے؟ اس کے لیے فوراً مجلس شورا مرتب کی گئی اور اکابر صحابہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا۔ حضرت علی نے رائے دی کہ ہجرت نبوی سے سن شروع کیا جانا چاہیے، اس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ اقتباس ختم۔ آگے فرماتے ہیں، اقتباس شروع، چونکہ عرب میں نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ہجرت ربیع الاول میں ہوئی تھی، اس لیے سال کو تقریباً 2 ماہ پیچھے ہٹا کر اس کی ابتدا محرم ہی سے رکھی گئی۔
مگر حافظ ابن جریر نے بطور اپنے مختار کے یہ روایت درج کی ہے کہ ہجرت سے تاریخ کا تعین ہجرت کے بعد ہی سے بحکم رسول خدا شروع ہوا، اور ابو جعفر طبری کہتے ہیں اور جب رسول خدا مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے تاریخ کے تقرر کا حکم دیا۔ اقتباس ختم۔ آپ وہاں ماہ ربیع الاول میں آئے تو آپ نے تاریخ مقرر کرنے کا حکم دیا۔ ہم کو تو رسول اللہ کے حکم پر قائم رہنا چاہیے تھا اور ہجری سال ربیع الاول سے شروع کرتے۔ حضرت عمر کے دور میں بھی ربیع الاول ہی رہا۔ ہم کو اس سے کیا مطلب کہ اسلام سے پہلے عرب دنیا کیا کرتی تھی اور کیا نہیں کرتی تھی؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی لکھا ہے کہ عربوں و ایرانیوں کے ذہن و فکر میں اسلام سے پہلے عرب و ایران کی تہذیب و ثقافت بڑی اہمیت رکھتی ہے اور بہت ہی عزیز ہے۔ محمود غزنوی نے فردوسی سے شاہ نامہ لکھوایا، کس دور کا؟ قبل اسلام، مشرق ایران کا۔ رسول اللہ نے ایک خط ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو بھیجا۔ خسرو پرویز نے اس خط کے پہنچنے پر غضبناک ہوا اور خط کو پھاڑ ڈالا۔ اس واقعے کو بھی فردوسی کو منظوم کرنا چاہیے تھا۔ ان بادشاہوں کا شاہ نامہ محمود غزنوی جو اسلام کے بڑے چیمپئن ہیں، شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال بھی محمود غزنوی کے بڑے مداح ہیں، لکھوا رہے ہیں، اور فردوسی جن کا دفن مسلمانوں کے قبرستان میں اس وجہ سے نہ ہو سکا کہ ان کا تعلق شیعہ فرقے سے تھا، یہ ان بادشاہوں کی قصیدہ خوانی کر رہے تھے جنہوں نے رسول کی شان میں اہانت کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں بھی فردوسی کے شاہ نامے کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ قبل اسلام عرب میں نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہو تو ہو، جو قبل اسلام عرب کے پجاری ہیں وہ نیا سال محرم سے شروع کریں۔ ہمیں تو رسول اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ہجری سال ربیع الاول سے ہی شروع کرنا چاہیے۔ ہجرت ربیع الاول میں ہوئی تو ہجری سال ربیع الاول سے ہی شروع کرنا چاہیے۔ محرم سے کیا مطلب؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان کی امت مسلمہ اس مسئلے پر غور کرے اور رسول اللہ کے حکم پر چلنے کا فیصلہ کرے۔ آخر کب تک ہم قبل اسلام کی عرب تہذیب و ثقافت کی تقلید کرتے رہیں گے؟ مولانا فرماتے ہیں، اقتباس شروع، حضرت پیغمبر خدا نے مہاجرین و انصار میں آپس میں مواخات قائم کی اور ایک مہاجر کا بھائی ایک انصاری کو بنایا گیا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ مہاجرین کے درمیان سے خاندانی تفرقہ ختم ہو، تصور ختم ہو اور اس کے بجائے اوصاف و اخلاقی اوتار کی قیمت اہمیت کا احساس نمایاں ہو۔ اس طرح اب مدینے میں ملکی اور غیر ملکی کا امتیاز نظر انداز کر دیا جاوے اور پھر نقطۂ مشترک اوصاف و اعمال رکھے جائیں۔ اقتباس ختم۔ رسول اللہ نے مساوات پر مبنی سماج کی تشکیل کی اور آپ نے یہی بات حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی فرمائی تھی، لیکن تعجب کی بات ہے کہ 1947 کے بعد پاکستان کے جس کا کہ قومی پرچم کا رنگ سبز اور چاند ستارہ بنا ہوا ہے، وہ اس تفریق کو 67 سال کی مدت گزر جانے کے بعد تک ختم نہ کر سکا، بلکہ اس کی نشاندہی کے لیے تمام فارموں میں نہ صرف باپ بلکہ دادا کی جائے پیدائش کا خانہ بھی ہوتا ہے، جس سے پتہ لگ سکے کہ مہاجر ہیں کہ نہیں۔ مہاجر قومی موومنٹ نام کی ایک سیاسی جماعت بھی پاکستان میں ہے۔ ہندوستان میں پاکستان سے آنے والوں کو شرنارتھی کہا کرتے تھے، لیکن آج کے ہندوستان میں اس اصطلاح سے کان آشنا ہی نہیں۔ دراصل بنی امیہ نے ان تمام اختلافات کو دوبارہ زندہ کیا کہ جس سے اسلام کمزور ہو سکے، نہ صرف تقسیم مہاجر و انصار تک رکھی بلکہ بعد میں اسلام قبول کرنے والوں کو مسلمان مہاجر اور انصار کے بجائے موالی کہا جانے لگا، تاکہ مسلمانوں میں مزید تقسیم قائم ہو سکے، اور پاکستان بنی امیہ کی اتباع کر رہا ہے۔ نہ اسلام سے مطلب، نہ جمہوریت سے کوئی سروکار، مساجد میں قتل عام ہو رہا ہے۔ مولانا علامہ طبری کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں، اقتباس شروع، یہودیوں کا ایک وفد رسول کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ سر دست ہم آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جس کے شرائط یہ ہوں گے کہ ہم کسی جنگ میں نہ آپ کو مدد دیں گے اور نہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے اور کسی کی آپ کے خلاف امداد بھی نہیں کریں گے، اور آپ کے اصحاب میں سے
کسی کو کوئی تعرض نہیں کریں گے، اور نہ آپ ہم سے اور ہمارے ساتھ کے کسی آدمی سے تعرض کریں گے۔ چنانچہ رسول خدا نے انہی شرائط پر ان سے معاہدہ کیا، اور آخر میں یہ لکھ دیا کہ اگر انہوں نے اس عہد و پیمان کے خلاف عمل کیا تو پیغمبر خدا پھر ان کی جان و مال کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اقتباس ختم۔ یہ دستور اسلام کا پہلا بلکہ دنیا کا پہلا معاہدہ ہے جو مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان بغیر کسی طاقت یا دباؤ کے ہوئے۔ مولانا لکھتے ہیں، اقتباس شروع، کہ اموی خلیفہ کا مزاج کا لحاظ کرتے ہوئے پھونک پھونک کر قدم رکھنے والا مورخ احتیاط سے کام لیتا ہے۔ اقتباس ختم۔ اس بنیادی کارروائی کے علاوہ جس سے پوری نوعیت ہی جہاد اسلامی کی بدل جاتی ہے، محدثین و مورخین کو جنگ بدر کی رودات بیان میں بھی سلاطین بنی امیہ کے جذبات کا قدم قدم پر لحاظ کرنا پڑا ہے۔ چنانچہ باوجود جنگ بدر میں مشرکین کی طرف سے میدان میں آنے والے اور اپنے شرک و باطل پر سب سے پہلے جان قربان کرنے والے بنی امیہ ہی کے 3 ممتاز افراد تھے، جن کا سرگروہ معاویہ بن ابی سفیان کا نانا عتبہ بن ربیعہ تھا۔ پھر بھی مورخین نے امکانی حد تک بنی امیہ کے جرم کو جنگ بدر میں ہلکا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ طبری کے کئی صفحات اس قسم کی روایات سے پر ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ نے بڑی کوشش جنگ بدر کو کہ ٹالنے اور خونریزی کو روکنے کے لیے کی تھی، مگر ابو جہل ایسا جنگ پر تلا ہوا تھا کہ وہ کسی طرح نہ مانا۔ اقتباس ختم۔ اس میں ابو سفیان کے ساتھ کسی حد تک اس جنگ آزما لشکر کی بھی صفائی کی کوشش کی ہے کہ ان کا بھی ارادہ جنگ کرنے کا نہ تھا، بلکہ وہ فقط اپنی طاقت کی نمائش سے دھمکانا چاہتے تھے۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ مسلمان خود جا کر ان سے لڑنے لگے۔ یہ ہے اموی خلفاء کے زیر اثر تاریخ کا رجحان۔ جنگ بدر کے حوالے سے طبری لکھتے ہیں، اقتباس شروع، صرف 14 اشخاص قتل ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار سے، مگر مشرکین میں سے 70 آدمی قتل ہوئے۔ اقتباس ختم۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گیا، اب مہاجر اور انصار کا کیا سوال؟ ان اصطلاحات کا اسلام سے کیا تعلق؟ وہی ترکوں نے فتح ہندوستان کے بعد کیا کہ مسلمان باہر سے آئے اور پھر صوفیہ کی تحریک پر کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو ان کو ہندوستانی مسلمان کے زمرے میں رکھا گیا اور ان کا درجہ باہر سے آئے ترک مسلمانوں سے کمتر رکھا گیا۔ سلاطین دہلی نے ہندوستانی مسلمانوں کو چھوٹے عہدے دیے اور بڑے بڑے عہدے باہر سے آئے مسلمانوں کو دیے، لیکن صوفیہ کی سمجھ اور فکر اس کے بالکل مختلف تھی۔ شیخ حمید الدین ناگوری اس بات پر فخر کرتے تھے کہ میں پہلا مسلمان ہوں جو ہندوستان میں پیدا ہوا۔ طبری ہوں یا بعد کے مورخ ہوں، انہوں نے مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ 14 مسلمانوں کے بجائے 6 مہاجر اور 8 انصار اور مشرکین 70 قتل ہوئے۔ مشرکین میں تفریق نہیں، مسلمانوں میں تفریق پیدا کی، حالانکہ وہ 14 مسلمان شہید ہوئے بھی لکھ سکتے تھے۔ ان مورخین نے بعد کے مورخین کو بھی متاثر کیا۔ ہم ہندوستان میں 20ویں صدی میں دیکھتے ہیں کہ اسی لکھنؤ کے مشہور دانشور اور مورخ پروفیسر محمد مجید سابق شیخ الجامعہ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے کتاب ہی لکھ دی، انڈین مسلمز، ہندوستانی مسلمان، اس لیے کہ اتنی تفریق رہی کہ ہندوستانی مسلمانوں کی شکل ہی مختلف ہو گئی۔ ان تمام باتوں کا اثر آج تک پاکستان میں موجود ہے۔ جو لوگ ہندوستان سے پاکستان گئے ان کو آج بھی مہاجر کہا جا رہا ہے، اور پاکستانی مسلمانوں میں تفریق قائم ہے اور ان بنیادوں پر ظلم کیا جا رہا ہے جو بنیاد مورخین نے پہلے دور میں رکھ دی تھی، وہ 21ویں صدی تک قائم ہے۔ مولانا نے جمہوری نظام سے متعلق ایک اہم بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اقتباس شروع، اب اسے شورا کو جزو دین کہنے والے اور اسلام کو 100% نظام جمہوری کا پابند بتانے والے حل کر سکتے ہیں کہ پیغمبر نے مشرکین سے کسی سمجھوتے کے پہلے شورا کیوں مرتب نہیں فرمائی اور پھر اکثریت کے خیالات
کہ ظاہر ہو جانے کے بعد اس کی پیروی کیوں نہیں فرمائی۔ حضرت عمر کے سلسلے میں ذکر کرتے ہوئے اور صلح حدیبیہ پر جو شبہات ان کے ہاں دوسرے صحابہ کے ہاں پیدا ہوئے اور اس کا اظہار انہوں نے رسول اللہ سے کیا، رسول اللہ نے سنا اور ان شبہات کو دور کر دیا۔ کیا عرب بادشاہت اور ایرانی ساسانی شہنشاہ کے دور میں یہ ممکن تھا؟ 7ویں صدی عیسوی میں تو نہیں، یہ تو عربوں کی 21ویں صدی کی موروثی بادشاہت میں بھی آج ممکن نہیں۔ آج بھی ان ممالک میں آپ ایک جملہ معترضہ بھی اپنی زبان سے ان حکومتوں کی پالیسی کے خلاف نہیں نکال سکتے، بات کرنا تو درکنار۔ اسلام جمہوری نظام رکھتا ہے، اس کی صاف مثال پہلوی دور کی شہنشاہیت تھی۔ رضا شاہ پہلوی کے دور میں جو ساواک تھی، اس کی موجودگی میں کوئی شخص آواز نکالنے کا حقدار نہ تھا، لیکن 1979 میں ایران میں آقا خمینی کی لیڈرشپ میں اسلامی جمہوریت کا قیام عمل میں آیا۔ ظاہر ہے کہ قانون تو ماننا ہی ہے، لیکن جس طرح آقا احمدی نژاد کی دوسری مرتبہ صدر کے انتخاب پر لوگوں نے سوالات اٹھائے اور احتجاجی جلسے کیے اور جلوس نکالے، کیا یہ 1979 سے پہلے کے شہنشاہ آریہ مہر کے دور میں ممکن تھا یا آج کے کویت یا سعودی عربیہ میں ممکن ہے؟ میں مولانا کی جمہوریت کی اس تنقید سے متفق نہیں ہوں۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ قرآن میں حکم ہے یا رسول اللہ کو وحی کے ذریعے اللہ کا حکم ملا، اس پر تو ہم کو عمل کرنا ہی ہے، لیکن صلح حدیبیہ پر جو لوگوں کو اپنی سمجھ کی بنیاد پر کچھ شبہات تھے، اس کو انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا اور انہوں نے سمجھا دیا۔ کیا یہ بات ساسانی ایران جس کے شہنشاہ خسرو پرویز، جس نے رسول اللہ کی خط کو پھاڑ دیا، اور اس سے ایران کے لوگوں کی ہمت ہو سکتی تھی کہ وہ کوئی سوال کرتے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو پھر کیا طریقہ کار استعمال کیا جائے، مسائل کو کس طرح حل کیا جائے؟ جب ایسے مسائل پیش آئیں تو تاریخ اسلام سے خود ایسے حوالے مولانا نے پیش فرمائے ہیں جہاں شورا کا سہارا لیا گیا، جہاں مشورے کیے گئے اور پھر فیصلے کیے گئے۔ یہی جمہوریت ہے کہ مسائل زندگی کا حل قرآن حدیث کی روشنی میں شورا انجام دے۔ بہت بہت شکریہ۔ حضرات، ابھی آپ پروفیسر عزیز صاحب سے تاریخ اسلام پر جو کتاب سید العلماء کی مشہور کتاب ہے اس پر تبصرہ سن رہے تھے۔ ناقدانہ مضمون آپ نے سنا اور جس طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا اور تاریخ میں ڈوب کر اس کی باریکیوں پر اسی طریقے سے تبصرہ کیا آپ نے۔ اب میں جو اگلے اپنے مقالہ نگار کو دعوت دوں گا، پہلے عرض کر دوں کیونکہ مجھے پرچی بھیجنی پڑ گئی تھی ابھی، کہ ہمارے پاس 15 منٹ کا ٹائم ہے ہر مقالہ نگار کے لیے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اپنا مقالہ 15 منٹ کے اندر تمام کر لیں گے، اور اسی کے ساتھ میں جو ہمارے مقالہ نگار ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب میر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، جناب ڈاکٹر ثناء اللہ میر صاحب۔ اس کے بعد میں پروفیسر سید رضا موسی صاحب بڈگامی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور ڈاکٹر توقیر عالم صاحب فلاحی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، AMU علی گڑھ سے شاید تشریف لائے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی صاحب AMU علی گڑھ سے تشریف لائے ہیں آپ۔ اور آخر میں پھر پروفیسر اسد رضا بلگرامی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جامعہ اسلامیہ سے تشریف لائیں، اوپر تشریف لے آئیں اسٹیج پر۔ اب میں مقالے کے لیے جناب ثناء اللہ میر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مقالے سے سامعین کو نوازیں۔ Dignitaries on the dais, Mr. President, my topic is Sayyidul Ulama's approach to religion and appraisal. This paper is based on a critique of
Sayyidul Ulama to certain issues raised by Bertrand Russell in his famous book. The book was titled Why I Am Not a Christian. Some of the contentions or controversial issues were presented to Maulana, and Sayyidul Ulama attempted a response to the contentions raised by Bertrand Russell. The answers provided or responses provided by Sayyidul Ulama are, logically, we must remember that Bertrand Russell was one of the foremost logicians of 20th century, but logically speaking, Sayyidul Ulama seems to be outsmarting and outwitting Bertrand Russell. This is my presentation. While classical Islamic scholarship was deeply impacted by Greek rational philosophy of Socrates, Plato and Aristotle, and theosophy of Plotinus, contemporary Islamic scholarship too has been profoundly oriented to scientific approach, logical analysis and experimental approach advanced by modern Europe. Sir Said was the most radical exponent of Western approach and methodology. Sir Muhammad Iqbal was in perennial love-hate relationship with the West. Allama Maududi's political philosophy too was indirectly inspired by socialist totalist blueprint. Sayyidul Ulama, Allama Sayyid Ali Naqi al-Naqvi, was largely steeped into Islamic theologics. However, he was attuned to Western intellectual developments. The present paper on his approach to religion is inspired by his critical response to some of the contentions of Bertrand Russell outlined in his book, Why I Am Not a Christian. One of the fundamental contentions of Russell is that all religions such as Buddhism, Hinduism, Christianity and Islam are false because all these religions radically differ with each other on key principles, and all of them have got to be not only false but also harmful. For Russell, it is a conclusion derivable easily by recourse to elementary logic. If all religions differ on principles, then all of them must be false. And not only false, they must be harmful as well. Now, Sayyidul Ulama's response. For Sayyidul Ulama, Russell violates a fundamental logical principle by declaring all religions to be false on grounds of their incommensurability on principles. He accepts Russell's contention that religions anchoring on incommensurable principles cannot all be true. However, elementary logical considerations can reveal that such an incommensurability on principles cannot undercut the possibility of one of these religions to be true. The possibility of one of the religions being true and the rest being false does not entail a logical violation. The radical disagreement among religions cannot be cited as an argument for the falsity of all religions. The possibility of one religion being true can never be ruled out by Russell's so-called, the possibility of one religion being true can never be ruled out by Russell's so-called argument from religious disagreement. What is needed, according to Sayyidul Ulama, is to undertake a rational investigation, research or interrogation with a view to clinching as to which one of the religions is true. Nextly, Russell's second contention is that Darwin's creationistic biological hypothesis has undermined or undercut
creationistic onto cosmology advanced by Judaism, Christianity and Islam. Such a contention is highly contestable according to Sayyidul Ulama. For Sayyidul Ulama, Darwin's entire biological research is largely based on conjectures. It is sheer propaganda to underline that Darwin's contentions are anchored on observations. The missing links in Darwin's evolutionary account are filled with speculative embellishments. At best, Darwin can create a certain doubts with regard to traditional account of creation. However, the profound teleological considerations implicit in the cosmos direct our attention to the existence of the supreme creator and sustainer. Darwin's biology pales into insignificance in the face of such a teleology. In view of these teleological, existential and spiritual considerations, neither Darwin's biology nor Russell's philosophy can ever advance any decisive consideration against religion. Darwin's and Russell's can come and go, but religion will go on forever. Religious beliefs and values are perennially relevant and significant. Western scientific research is irrelevant to the validity of religious worldviews and value systems. Another contention of Russell is that an all-powerful, omnipresent, omniscient and all-benevolent God who has invested billions of years with a view to harvesting the crown of creation, that means man, cannot create Hitler, Stalin and hydrogen bomb at a time when his crown of creation has negotiated his ultimate pinnacle and is mastering stars and planets across the spectrum. At this point, Russell has raised the classical problem known as problem of evil or masala khair shar. Sayyidul Ulama finds Russell's formulation characterized by flaws. Man is the crown of creation because of his free will. Without the power to exercise free will, he would have been as good or bad as a stone, tree, bird, animal, etc. However, his freedom of will fructifies into Nimrod, Pharaoh, Hitler and Stalin. The material progress leading to Hitler, Stalin and hydrogen bomb should not be deemed to be constituting the pinnacle of human evolution. It should be deemed to be constituting the downfall of human civilization emanating out of misuse and misapplication of free will. The pinnacle of human evolution and civilization are those human beings who, despite their power and free will, chose to be angelic and in fact achieved superior heights in comparison to angels. Another contention of Russell is with regard to causal argument for the existence of God. The classical contention is that the causal nexus must stop somewhere at some uncaused cause, and that uncaused cause is God. Russell says that the illusory character of this argument can be brought out if he simply asks that if God is our cause, who or what is the cause of God? Sayyidul Ulama critiques Russell by saying that what is central to this argument is that all contingent beings have a cause. However, the contingent causes and effects must terminate or culminate into some necessary being, and that necessary being is God. It goes without saying that if God is deemed to be possible being, then he too needs to be caused. But then such a being would not be God. God by definition signifies necessary being. He is being in itself. It is meaningless to raise the question of cause of such a being. Russell raises a very important question with regard to operation of universal laws. The universal laws operate in a way that God himself will have to operate under these very laws. In point of fact, the injunctions of God or Sharia are preceded by universal laws of nature. They precede even God.
Sayyidul Ulama responds to this contention of Russell by saying that Russell's thesis operates on the assumption that laws of nature are immutable or unchangeable. However, there are instances when so-called universal and eternal laws are suspended, when fire refuses inflicting burns on living beings, when water refuses to drown people afloat. There are instances of spiritually advanced people defying the universal gravitational pull, traversing the infinite expanses of the universe, and then returning to our planet at their sweet will. The so-called universal and eternal laws of nature operate at the sweet will of God. It is the laws of nature that operate under God. Whenever God, out of his will and wisdom, wants to suspend these laws, there is nothing that can prevent him from doing so. Yet another thesis advanced by Russell is that the world, as per Darwinian biology, has not been tailor-made or designed for man. It is living beings who adjust and adopt under various favorable and unfavorable conditions. Sayyidul Ulama rejects this Darwinian thesis by pointing out that fish just cannot live without water and living beings just cannot live without air. God first creates the conditions of life and then creates living beings accordingly in the light of those very conditions. Russell joyfully accepts Kant's. Another point is this: Kant has rejected all the classical proofs advanced for the existence of God by classical philosophers and classical theologians. Kant has rejected all the three important or crucial advanced arguments: ontological, cosmological, and teleological. However, Kant has advanced his own proof, known as moral argument or moral proof for the existence of God. Kant's contention is that the existence of all pervading injustice in this life or in this world necessitates that there be some kind of a justice. Only if there can be some possibility of justice on the day of judgment, then and then only our moral struggle becomes meaningful, our moral struggle becomes significant. If there is no possibility of justice at any point of time, whether in this life or whether in the eschatological world, the world hereafter, then the very moral quest, the very moral struggle, and the very moral, commitments become meaningless. Therefore, his argument or proof for the God is known as moral proof for the existence of God. Russell joyfully accepts Kant's refutation of classical proofs for the existence of God, ontological, cosmological, and teleological. However, he finds fault with Kant's moral argument for the existence of God as well. Kant says that good and evil operations of free human beings must somehow, somewhere, and somewhen be rewarded and punished. In view of the same, a day of final judgment must be established. Such a day of judgment cannot be established without God. However, Russell says, when God could not deliver justice here and now, why and how should he establish justice on the so-called day of judgment? Sayyidul Ulama says that the world has been given to us as our field of operation. Here and now, every one of us should be given equal opportunities. It is through such opportunities that our intentions can be examined. This world is like an examination hall. Equal opportunities are necessary according to all students, irrespective of their capabilities or incapacities. However, the results will determine the level of the rewards and awards, etc. There are certain other issues as well. I shall skip over them. My final contention has been that Russell and Sayyidul Ulama have been operating in two different cultural contexts, historical contexts or intellectual contexts. Russell was basically operating within the scientific worldview and value system of Europe. Maulana is profoundly and deeply steeped into Islamic scholarship and Islamic value system, especially in the context of Southern Asia or India, and therefore the underlying assumptions of Russell are science and research and logic and analysis, whereas the underlying assumptions of Maulana are faith and commitment
to Islamic worldview and value system, and love of God and surrender to God, etc. So basically these are two conflicting worldviews and value systems, the religion on the science on the one hand and religion on the other hand, and we must carve out or work out some kind of a reconciliation between the imperatives of religion on the one hand and the imperatives of science on the other. We cannot do without religion, but somehow we also cannot do without science. The foremost paradox of contemporary Muslim society has been that we have not been able, somehow or the other, we have not been able to work out a reconciliation between what science demands, or scientific research on the one hand, and religious faith on the other hand. While Europe has chosen to give a goodbye or a send-off to religious beliefs and values, we in India or elsewhere in Islamic lands have been basically committed to the classical Islamic value system and worldview, and have not been able to hammer out a solution which can give us the enlightenment as well as solutions to the problems, economic, political and social, which have been provided adequately or inadequately by modern Europe. Therefore, that kind of reconciliation needs to be taken up amongst Muslims. Lastly, my contention is highly controversial. I shall read it out it is the last comment. Lastly, even if we have to formulate a version of what's ultimately real, we need not necessarily be theologically controversial or conflictual, leading to communalization of our hearts and minds at societal, political and economic levels of decision, operation and implementation. Human suffering across the spectrum can be greatly minimized if we can give up theological apologetics, sponsoring an objectively all-prevailing universal God. We can rather, following mystics of all times and climes, locate divinity in the very ultimate depth of man. Such a standpoint can cut across all types of religious fundamentalism and theological fundamentalism. The inexhaustible ontic plenitude of God cannot be captured by rational prognostications of any cultural tradition or religious legacy, but infinitesimally apportioned by each one of us in our unique ways. Such a philosophy can cut across all vertical and horizontal lines of prejudice, hate, anger, intolerance, and on freedom. It is a philosophy of liberation, freedom, and tolerance. It cannot accept any religious or cultural or denominational chauvinism to be intellectually tenable. Only such a vision can provide a framework for commitment to basic or intrinsic human values and standards. Only such a vision can guarantee fundamental human values that can transcend teleological principles, utilitarian considerations, consequentialist doctrines, political compulsions, ideological prejudices, theological interpretations, cultural conditions, and philosophical presuppositions. Such a vision can also liberate us from exclusivistic religious orientations leading to universal brotherhood. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने अगले मकाला निगार से गुजारिश करूँगा कि वो बगैर किसी जुगाड़ के 15 मिनट में अपना मकाला तमाम कर दें तो बेहतर है। आपने जुगाड़ से 25 मिनट से ज़्यादा टाइम ले लिया, इसलिए मैं तबसरा का टाइम अपना जो था वो आपके हिस्से में लगा के फ़कत इतना कहना चाहूँगा कि सैयदुल उलमा ने हज़रत ईसा को भी मुसलमानों के दायरे में रखा है कि जो एक तरतीब दी है तारीख़ इस्लाम में, उन्होंने साफ लिखा है कि जितने भी पैगम्बर रसूल हैं वो सब के सब मुसलमान हैं। अब मैं बड़े अदब के साथ प्रोफेसर असद रज़ा बिलग्रामी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, जो जामिया इस्लामिया में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, कोई तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं चंद मुशाहिदाती तजुर्बात जो अली नक़ी साहब के साथ वाबस्ता हैं, मैं उनको पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्वान है अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब क़िबला के ज़ेर साया। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनसे बात करना दरकिनार, आँख मिलाने के लिए भी हिम्मत चाहिए।
ایسی شخصیتیں خاموش رہتے ہوئے بھی بولتی ہیں اور ہدایت کرتی نظر آتی ہیں۔ علامہ علی نقی صاحب کی شخصیت میرے نزدیک ایسی ہی تھی۔ 1966 تا 1969 علی گڑھ میں ریسرچ کا زمانہ انہی کے زیر سایہ گزرا، اور اسی مدت میں ذہنی فکر کی جو تربیت و پرورش ہوئی وہ میری سرمایہ حیات بن گئی۔ ریسرچ کا مواد دہلی اسکول آف اکنامکس اور امریکن لائبریری کرزن روڈ سے اکٹھا کرنا تھا، اس لیے ہاسٹل میں قیام نامناسب معلوم ہوا۔ میرے بڑے بھائی جو سینئر ایلیگیرین ہیں، اپنے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے علی نقی صاحب آج شبلی روڈ کی کوٹھی پر قیام کا انتظام کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں ان کا یہ فیصلہ ریسرچ کی خاص ذہنی تربیت کے لیے انتہائی موزوں تھا۔ آج شبلی روڈ کی کوٹھی کے حال میں قیام رہا۔ میرے ہمراہ محمود صاحب جو بعد میں علی نقی صاحب کے داماد ہوئے، ڈاکٹر ارتضیٰ صاحب جو فیکلٹی آف دینیات میں پروفیسر ہوئے، لاڈلے صاحب جو انجینئرنگ کے طالب علم تھے اور جن کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ وہ مولانا کی مجلس سن کر ازبر یاد کر لیا کرتے تھے اور اپنی ذاکری میں پیش کر دیا کرتے تھے اسی انداز اور اسی لہجے میں۔ مولانا یہ خبر پا کر حوصلہ افزائی کی خاطر خفیف سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ مولانا کلب صادق صاحب جو پروفیسر مقبول صاحب کے زیر نگاہ ریسرچ کر رہے تھے، اور چند اور دیگر لوگ تھے جن کے نام اس وقت ذہن میں نہیں ہیں، میرے ساتھ قیام میں تھے۔ حال کا ایک دروازہ اندرون خانہ کھلتا تھا جس سے مولانا دن میں کسی وقت سب کی خیریت لینے ضرور آتے، ہنستے قہقہے لگاتے، قصے کہانیوں اور زندگی کے دلچسپ تجربوں کے بیان اور شعر و شاعری اور مختلف موضوعات پر بحث مباحثوں اور شام میں سامنے لان پر بیڈمنٹن کھیلنے میں اضافی وقت گزرتا۔ مولانا حال میں داخل ہوئے، ہنسنا، بے تکلف بات چیت سب بند۔ مولانا کسی سے مخاطب نہیں، بس آداب و سلام کرتے ہوئے احتراماً سب اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ کسی کو مخاطب کر کے کچھ پوچھ لیا، کسی کو کچھ ہدایت دی، کسی کو کچھ کام بتلایا، اور بس چھڑی پکڑ کے شمشاد مارکیٹ کی طرف روانہ۔ واپسی پر گیٹ پر ان کی آمد کی آہٹ ہوئی اور سب کی آوازیں نیچی ہو گئیں۔ خاموشی سے حال میں داخل ہو کر اپنے اپنے بستروں پر بیٹھ گئے۔ چونکہ مولانا آپ گھر میں ہیں، اس لیے بات چیت میں بے باکی بند لہجوں میں شائستگی پیدا کر لی گئی اور آوازوں کو نیچا کر لیا گیا۔ دوران قیام جب مخاطب ہوئے، ذہن کو فکر کی دولت سے ہمیشہ مالا مال کرتے رہے، ہمیشہ ذہن میں تجسس جگایا اور سوچتے رہنے پر مجبور کیا۔ کمرے میں کسی وقت آ جاتے، اپنا مدعا بیان کرتے اور بس پلٹ کر واپس چلے جاتے۔ میں لیٹا آرام سے دہلی کا فلمی رسالہ شمع پڑھ رہا تھا۔ آ گئے، سب اپنی اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نے حتی الامکان سرعت سے شمع رسالے کو تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ ان کو محمود صاحب سے کچھ کہنا تھا۔ سبھی لوگ اپنے اپنے بستروں پر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے محمود صاحب سے مخاطب ہو کر اپنی بات کہی اور واپس چلے گئے۔ بظاہر تو انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن یقیناً دیکھا ضرور، جس کا ثبوت شام کو مل گیا۔ بعد مغرب ہال کے سامنے فرش پر سبھی لوگ کرسیاں ڈالے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ آ گئے۔ ذرا تمہید دیکھیے، آپ سب کی کیا مصروفیات ہیں؟ پڑھائی کیسی ہو رہی ہے؟ تحقیق کا کام کس مرحلے میں ہے؟ سب نے مختصراً اپنی اپنی رپورٹ پیش کی۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں آزاد لائبریری میں آپ کو دیکھتا ہوں، زیادہ وقت مطالعے میں صرف کیا کیجیے۔ پھر سبھی کو مخاطب کر کے فرمایا، سنجیدہ ادب فکر میں بالیدگی پیدا کرتا ہے۔ بس یہ جملہ تیر کی طرح میرے دل و دماغ میں پیوست ہو گیا۔ علی گڑھ میں
جمعے کو فرسٹ اور سیکنڈ شفٹ کی نمازیں بہت مشہور ہیں. یہ اصطلاح مخصوص علی گڑھ کی ہے. جامع مسجد میں اہل سنت اور اہل شیعہ دونوں نمازیں پڑھتے ہیں. فرسٹ شفٹ اہل سنت کی ہوتی ہے جس میں نمازیوں کی تعداد کثیر. دوسری شفٹ اہل شیعہ کی ہوتی ہے جو اہل سنت کی شفٹ کے فوراً بعد ہوتی ہے جس میں نمازیوں کی تعداد نسبتاً بہت کم. یہ تعداد مزید کم ہو جاتی اگر وہ یونیورسٹی کھلنے کا ابتدائی دور ہوتا، یعنی جولائی اگست ہوتا. ایک طرف برسات اور دوسری طرف یونیورسٹی کھلنے، داخلوں کے مرحلے، ہاسٹل الاٹمنٹ کی ابتدائی منزلیں، جمعے کی نماز میں سیکنڈ شفٹ کی تعداد مزید کم. ہم سبھی لوگ مولانا کے ہمراہ نماز ادا کرنے مسجد کی طرف جا رہے تھے. ہمراہ مشکل سے 8 یا 10 لوگ ہوں گے. سر سید ہال کے داخلے کے مشہور گیٹ باب الاسحاق پر ایک بزرگ انتہائی عقیدت احترام سے مولانا سے مصافحہ کیا کرتے تھے. ایک طرف پہلی شفٹ کی بھیڑ نماز ادا کر کے گزر رہی ہوتی اور دوسری طرف دوسری شفٹ کے چند نفوس بھیڑ کے گزرنے کا انتظار کر رہے ہوتے. اس بھیڑ کے سیلاب میں وہ بزرگ بڑے احترام سے آگے بڑھے اور انتظار میں کھڑے مولانا سے جھک کے مصافحہ کرتے ہوئے فرمایا، ارے محترم، آج تو آپ کے ہمراہ بڑی قلیل تعداد. مولانا نے فوراً پلٹ کے جواب دیا، جی ہاں، قلت میں غلطی کے امکان کم ہوتا ہے. اور ہم سب کے ہمراہ آگے بڑھ گئے. یقیناً وہ بزرگ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے کہ کثرت و قلت میں غلطی کے امکانات کہاں زیادہ ہوتے ہیں. علامہ کو جب کسی خاص کام کے لیے باہر جانا ہوتا تو ہم لوگوں میں سب سے کسی کو ساتھ اپنے ساتھ لے لیا کرتے، جس کی اطلاع وہ پہلے ہی کر دیتے تھے. علی گڑھ کے مشہور آنکھوں کے اسپتال میں علامہ کو اپنی آنکھوں کا چیک اپ کرانا تھا. مجھے ساتھ لے لیا اور مقررہ وقت پر اسپتال پہنچ گئے اور زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا. ایک بزرگ محترمہ ڈاکٹر اپنی اسٹاف کے ساتھ فوراً آ گئیں اور احترام سے مولانا کو ایک کمرے میں لے گئیں اور جانچ کے مراحل کی ابتدا ہو گئی. مولانا کو مختلف مشینوں کے سامنے بتلایا گیا. آخر میں کرسی پر بٹھا کر آنکھوں پہ چشمہ لگا کر سامنے ٹنگے اردو کے حروف پڑھنے کو کہا گیا جو جلی اور خفی صورت میں لکھے ہوئے تھے. مولانا پڑھتے رہے، لینس بدلتے رہے اور مولانا سے بار بار دریافت کیا جاتا رہا، اب زیادہ صاف پڑھا جا رہا ہے، آخری سطر کو حروف پڑھیے، اب زیادہ صاف نظر آ رہے ہیں. مولانا اس مرحلے سے گزرتے رہے اور یہ سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا اور آخر میں مولانا نے فیصلہ کر دیا کہ بس یہی سب سے بہتر ہے. لیجئے مولانا کی آنکھیں ٹیسٹ ہو گئیں. مولانا نے چھڑی پکڑی، کرسی سے اٹھے اور اٹھتے اٹھتے محترمہ ڈاکٹر سے فرمایا، جب آخری فیصلہ مجھے کو کرنا تھا تو پھر ان مشینوں کا فائدہ. سپہر کو شمشاد مارکیٹ جانا اور شام ہوتے ہوتے مٹری کے بنڈل کے ساتھ واپس آنا روز کا معمول تھا. یہ وہ وقت ہوتا جب ہم لوگ سامنے لان پر بیڈمنٹن کھیلتے تھے. ان کی آمد پر کھیل وقتی طور پر موقوف ہو جاتا اور جب وہ گھر میں داخل ہو جاتے تو پھر شروع ہو جاتا. میں ان کے بیٹے علی محمد صاحب بیڈمنٹن کھیل رہے تھے. ایک شاٹ ایسا لگا کہ شٹل کاک سامنے پکے فرش پہ جا کے گری اور اس وقت مولانا سامنے سے گزر رہے تھے. انہوں نے شٹل کاک کو اپنی چھڑی کی مدد سے ہم لوگوں کی طرف اچھال دیا اور انتہائی شگفتہ موڈ میں مخاطب کر کے فرمایا، دیکھیے کھیل میں گولائیوں کو کتنا دخل ہے، کھیل میں گولائیوں کو کتنا دخل ہے. غور کیجئے کہ کھیل کی جتنی اشیاء انسان نے تیار کی ہیں ان میں گولائیوں کو بڑا دخل ہے. پھر فرمایا کہ دراصل انسان کے تجسس کی تسکین کی ابتدا گولائی سے وابستہ ہے. تہذیب کے ابتدائی دور میں انسان نے کسی پتھر کو ٹھوکر لگائی اور وہ خود بخود تھوڑی دور تک لڑکتا چلا گیا تو اس کو تجسس ہوا کہ پتھر خود بخود کیوں لڑکا چاہا. بس یہیں سے پتھر کی گولائی نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا اور آج تمام کھیل کود کے سامانوں میں اس گولائی نے مرکزی حیثیت حاصل کر لی. کوئی بھی موضوع ہو اس کی گہرائی میں اترنے، تلاش و جستجو کے سمندر میں غوطہ لگانے کی تعلیم و تربیت دے دی گئی. علی گڑھ کے دوران قیام میرا معمول تھا کہ میں تقریباً 10 بجے آزاد لائبریری کے اپنے کیوبیکل پہنچ جاتا اور تقریباً وہاں سے 4-5 بجے نکل کے کمرے پہنچتا. علامہ کا بھی وہی کمرہ تھا
جہاں مطالعے میں مصروف رہتے، اکثر و بیشتر واپسی پر ملاقات ہو جاتی۔ اگر وہ نکلتے نظر آتے تو میں تھوڑا رک جاتا تاکہ علامہ پہلے نکل جائیں، اور اگر میرے بعد علامہ نکلے اور مجھے احساس ہو گیا کہ علامہ پیچھے آ رہے ہیں تو میں سڑک کے ایک طرف ہو کر اپنی چال سست کر لیتا اور مولانا کو آگے نکل جانے دیتا۔ میں اپنے ساتھیوں سے اکنامکس کے کلاسیکل نظریے افادہ پر گفتگو کر رہا تھا، اور یہ گفتگو کرتا ہوا جا رہا تھا، اور یہ احساس نہیں تھا کہ مولانا پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ میں ساتھیوں کو بتلا رہا تھا کہ کلاسیکل مفکرین نے افادے کو دو سمتوں سے دیکھا ہے۔ اول، افادے کا تعلق قلت سے بتایا، یعنی کسی شے کی قلت افادے کا احساس جگاتی ہے، اور دوسرے اس شے میں پوشیدہ قوت تسکین۔ اب انسان کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ فلاں شے سے ہم کو اس قدر تسکین ملے گی تو سطح تسکین افادے کی سطح کا تسکین کر دے گی، تعین کر دے گی۔ شاید مولانا نے میری گفتگو سن لی، مجھے احساس ہوا کہ میرے پیچھے مولانا آ رہے ہیں۔ میں سڑک کے ایک طرف ہو گیا، پاس سے گزرے، اور گزرتے گزرتے مخاطب ہوئے۔ میں آپ لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ افادے کا تعلق نسبت سے بھی ہے، جب تک یہ نسبت قائم نہیں ہوتی افادے کا احساس نہیں جاگتا۔ سڑک پر پڑا ہوا ایک روپیے کا نوٹ کسی امیر کی نگاہوں میں کوئی افادہ بخش نسبت قائم نہیں کرتا، لیکن جب کسی غریب، کسی نادار، کسی فقیر کی نظر ٹکراتی ہے تو یہ نسبت قائم ہوتی ہے، تو اس کو قدر کا احساس ہوتا ہے۔ لیجئے، افادے کے سلسلے میں کچھ نئے باب کھل گئے جنہوں نے کلاسیکل مفکرین کے خیالات کو دوبارہ پڑھنے پر مجبور کر دیا، اور یقین کیجئے اس پہلو کی طرف بہت سے اشارے مجھے بعد میں مل گئے۔ علی گڑھ کے دوران قیام ایک ہنگامہ خیز دور سے بھی گزرا۔ علی یاورجن صاحب کا زمانہ وائس چانسلر کا دور تھا۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیلی کہ یونیورسٹی میں قرآن مجید جلا دیا گیا۔ اس کے جلے ہوئے اوراق فلاں جگہ بکھرے ملے ہیں۔ یونیورسٹی میں طلبہ میں بے چینی، اسٹرائک، ہنگامہ، جلوس، نعرے، عجیب ماحول، انکوائری بٹھا دی گئی۔ ایک وقت قائم ہوا، مولانا اس وقت میں شامل۔ یہ معلوم کرنا تھا کہ جلے ہوئے اوراق قرآن کے ہیں یا نہیں۔ پتہ چلا کہ عربی کی قدیم کتاب کے اوراق ہیں، قرآن کے نہیں۔ لڑکوں کا ہنگامہ سرد نہیں ہوا۔ وائس چانسلر صاحب کی کوٹی گھری ہوئی، لڑکے نعرے لگا رہے ہیں۔ وائس چانسلر صاحب نے علامہ سے کہا کہ وہ لڑکوں کو تسلی دیں، ان کو سمجھائیں۔ مولانا باہر آئے، شور و غل مچاتے لڑکے خاموش ہوئے۔ انہوں نے لڑکوں پر ایک تارانہ نظر ڈالی اور پھر مخاطب ہوئے۔ یہ جلے ہوئے عربی رسم الخط کے اوراق میں نے دیکھے اور پڑھے، یہ قرآن کے کسی پارے کے اوراق نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے اسلامی احکامات بتلائے کہ کن کن صورتوں میں اس مقدس کتاب کے تقدس کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ دفنانے کے بھی احکامات کا ذکر کیے، پانی میں بہانے کا بھی ذکر کیا، اور پھر جلانے کی بھی تفصیل واضح کی۔ آپ کا اضطراب حق بجانب، لیکن ذرا غور کیجئے، آپ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ الیکشن لڑتے ہیں۔ لڑکوں سے مخاطب میں دیکھتا ہوں کہ مختلف نمائندوں کے تعارفی پیمفلٹ ہر جگہ بکھرے پڑے ہیں، نالیوں میں بہتے نظر آتے ہیں، اور صفائی کرنے والے عملہ جھاڑو سے صاف کرتا ہوا ان کے ڈھیر لگاتا رہتا ہے۔ آپ کے پیروں کے نیچے مسلسل آتے رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ان پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مونوگرام ضرور ہوتا ہے، اور یہ مونوگرام قرآن کے ایک آیت سے مزین ہے۔ آپ اس کا احترام کتنا کرتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے۔ سناٹا چھا گیا، لڑکوں کی بھیڑ چھٹنے لگی۔ مولانا تھوڑی دیر تک کھڑے رہے، شاید کچھ پوچھا جائے، لیکن وائس چانسلر صاحب کی کوٹری سے باہر لڑکوں کے گروہ در گروہ واپس جاتے رہے۔ کسی نے کچھ نہ پوچھا، پوچھتے کیسے؟ چوٹ جو ضمیر پہ لگی تھی۔ اب کچھ ان کے خطابت کے انداز بھی ملاحظہ کیجئے۔ وہ جہاں مجلس سے تقریر کرنے جاتے، ہم سب کو مطلع کرتے اور حتی الامکان اپنے ساتھ لے جاتے۔ علی گڑھ کے قبر جوار میں اگر جاتے تو ایک یا دو کو جتنی گنجائش ہوتی ساتھ لے لیتے۔ علی گڑھ کے قریب کسی قصبے میں 40ویں کی مجلس پڑھنے جانا تھا۔ جن صاحب کے یہاں جانا تھا وہ اس بستی کے واحد موزی شیعہ تھے۔ تمام بستی کی آبادی اہل سنت اور وہابی مسلک پہ تھی، جس کی اطلاع مولانا کو کر دی گئی تھی۔ کار کا انتظام تھا، مولانا نے ہم کو ساتھ لیا۔ 8 بجے شب میں مولانا کو خطاب کرنا تھا۔ تقریباً 7 بجے ہم لوگ پہنچ گئے۔ گھر کے سامنے میدان میں بڑا شامیانہ لگایا جا رہا تھا۔
فرش بچھ رہا تھا اور لوگوں کی آمد ہو رہی تھی، ہم سب اچھا یہ زیادہ ہو گیا، اوہو معاف کیجیے گا اگر زیادہ ہو گیا، ہو رہی تھی، ہم سب نے چائے کے بعد نماز ادا کی، صاحب خانہ فہم مولانا بس کچھ ہی دیر میں تمام سامعین آ جائیں گے، مسجد میں تمام جماعت ختم ہو رہی ہے، بہر کیف کو انتظار کر کے ہم سب گئے، تمام سامعین سے کھچا کھچ بھر چکا تھا اور مسلسل گروہ کے در گروہ اندر آ رہے تھے۔ مولانا نے ممبر پر جانے کی استدعا کی گئی، ممبر پر پہنچے اور پھر گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر میں نے کسی سر کو جھکتے نہ دیکھا۔ مجلس میں ایسا شاہکار کہ اگر کہیں ریکارڈ ہو گئی ہو تو یقیناً وہ نایاب مجلس ہے۔ پورے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے مجلس میں صرف اور صرف سیرت رسول کا ذکر ہوتا رہا، کہیں کربلا، مصائب اہل بیت اور حسین کا ذکر نہیں، اور خوبی یہ کہ مجلس کے اختتام پر تمام بزرگ ہستیوں کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ ایک اور مجلس کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے، اگر آپ مجھے موقع دیں، صرف ایک مجلس کا ذکر اور کر دوں بس۔ ایک اور مجلس کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے، یہ مجلس مرحوم پروفیسر وحید اختر صاحب کی دولت گدے پہ منعقد ہوئی۔ مرحوم وحید اختر صاحب مولانا کے بہت احترام کرتے تھے، ان کی سالانہ مجلس مشہور تھی جس کو جنابی خطاب کرتے تھے، انتہائی شوق سے کرتے تھے۔ مولانا کو کمیونسٹ فکر سے بڑی دلچسپی تھی۔ وحید اختر صاحب ایک جانے پہچانے کمیونسٹ فکر کے انسان تھے۔ ظاہر ہے کہ سامعین میں بزرگ پروفیسر و دیگر اساتذہ ریسرچ اسکالر سب اسی مکتب فکر کے حاضر تھے۔ مولانا میں نے ایک خاص جوش، آنکھوں میں خاص چمک کا احساس دیکھا، احساس محسوس کیا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی سب پر چھا جائیں گے۔ سامعین میں سب سے آگے پروفیسر نور حسن صاحب، قدوائی صاحب، ناصر صاحب تشریف فرما تھے۔ وہی صاحب نے اپنا تازہ تصنیف کردہ مرثیہ پڑھا اور مولانا محظوظ ہوئے۔ اس کے بعد پھر مولانا تشریف لے گئے، خدا کے وجود کا عنوان طے کیا، سامنے بیٹھے بزرگ پروفیسر اساتذہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا، آپ انکار کس کا کرتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ انکار ہمیشہ وجود کا کیا جاتا ہے، اس لیے میرے نزدیک آپ کا انکار خود وجود کے اقرار کی دلیل ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس وقت رات نہیں دن ہے تو آپ رات کے وجود کا اقرار تو پہلے ہی کر رہے ہیں، انکار کیسا؟ پھر تیور بدل کر کچھ جوش میں آ کر بلند آواز سے فرمایا، میں تو اس وقت مانوں کہ وہ بھیجے اور آپ نہ آئیں، اور وہ جب وہ بلائے تو آپ نہ جائیں۔ آپ خواہ کتنے ہی طاقتور صاحب اختیار اور صاحب ثروت کیوں نہ ہوں، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اگر اس کا حکم ہو گیا تو آپ اپنے جسم بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ سامنے بیٹھے تمام بزرگ پروفیسر کے چہروں پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا، سناٹا ایسا کہ صرف مولانا کی آواز گونج رہی تھی۔ مولانا مجلس تمام ہو گئی، مجمع خاموشی سے باہر نکل رہا ہے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ لوگوں کے دل و دماغ پر ایسا اثر ہو چکا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مخاطب بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ مجھے احساس ہو گیا کہ دل و دماغ کو منقلب کیسے کیا جاتا ہے۔ مولانا کے سائے میں یہ چند برس میری زندگی کے بہت قیمتی سال ہیں، یہ میرا سرمایہ حیات ہے۔ مجھے اسی مرکز سے فکر ملی، تحقیقی جستجو پیاس ملی۔ انہوں نے کچھ نہ پڑھاتے ہوئے بہت کچھ پڑھا دیا، بہت کچھ سوچتے رہنے پر ذہن کو موڑ دیا، ایک دائمی پیاس دے دی جو بھٹکتے رہنے میں تسکین کا احساس کرتی ہے۔ شکریہ۔